बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा आदम अलैहिस्सलाम बाशफ़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबूल हुई। इल्हाम हुआ, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी सरांदीप में जा रहे तो फ़र्जंद तुम्हारे पैदा हों। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बरज़ाए इलाही ख़ित्ता हिंदुस्तान में आए और बोदोबाश इख्तियार की। एक रोज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम 60 टुकड़े लोहे के लेकर उनके पास आए ताकि उनको आहनगरी सिखला दें। हाजत आग की हुई, आवाज़ आई, ए जिब्रील, आग मालिक दोज़ख से मांग ले। जब उन्होंने आग लाकर आदम अलैहिस्सलाम को दी, गर्मी और तपिश से उनका हाथ जला। आदम ने ज़मीन पर डाल दी। वो आग 7 तबक ज़मीन के छेद करके फिर दोज़ख में वापस चली गई और ख़बर है इसी तरह 7 दफ़ा दोज़ख से लाए फिर दोज़ख में जा दाखिल हुई। आवाज़ आई, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, 7 दरिया रहमत से धोकर इसे लाओ, तब ठहरेगी। और काबुल आबार ने लिखा है कि जब हज़रत जिब्रील आग लाने में आजिज़ रहे तब हक़ ताला का इरशाद हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उन्होंने पत्थर से हम कमानी झाड़ कर आग निकाल ली और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको आहनगरी सिखलाई और आलात खेती करने के दुरुस्त किए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक जोड़ा बैशत से बैल का ला दिया। बाज़ ने कहा है 2 गायें ऐनुल बकर से ला दें और एक मुश्त गंदुम बैशत से ला दिया और कहा तू अपने हाथ से ज़राअत करके इससे अपनी ग़िज़ा हासिल कर। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना ज़मीन पर छिड़क दिया और हल जोता। जब बैल कद चलने लगा तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस पर एक लकड़ी मारी। बैल ने कहा, ए आदम अलैहिस्सलाम, मुझको तू क्यों मारता है? अगर तुझे अक्ल होती तो इस दुनिया में तू ना फंसता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुनकर गुस्से में आकर इस बैल को छोड़ दिया, खुद वहाँ से चल दिए। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि तुम कहाँ जाते हो? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बैल ने मुझे सरजनिश की। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा वो रंज में गिरफ़्तार रहेगा। अब तुमको रंज व अज़ाब बर्दाश्त करना है, तभी नेमत खाओगे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दफ़ा हल जोतना शुरू किया। फिर बैल कजी करने लगा। पाला ने गर्दन, जिसको हिंदी ज़बान में जोला कहते हैं, नीचे कर लिया और खड़ा हो गया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसके लकड़ी मारी। तब बैल ने रूह बसोए आसमान किया और रोया। बस आदम अलैहिस्सलाम ने इसको दिख होकर छोड़ दिया और चले गए। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि कहाँ जाते हो? वो बोले कि बैल ने आज़रदा होकर खुदा की दरगाह में तज़रा किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा ताला ने तुमको सलाम कहा और फरमाया कि तुमने बहशत में भी ऐसा ही किया था। अब इस वक्त तुम पर अजियत हो गई। अगर तुम बैल पर सख्ती करोगे तो फिर दुरुस्त ना होगा। तुम जल जाओ और अपने काम में मसरूफ़ रहो। मैं बैलों की ज़बान पर मुहर कर दूँगा ताकि वो बात ना कर सकें। तब अच्छी तरह उनसे काम लो। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खेती करने में मशगूल हुए। ज़मीन पर गेहूँ बिखेरा, वो बाल लाया और पुख्ता हुआ तब काट लिया। ये सब 7 घड़ी में तैयार हो गया। ज़मीन ने कहा, ए आदम, मुझे माफ़ रखो कि मैं ज़ईफ़ हूँ, वगरना इससे जल्दी तुमको गेहूँ देती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब गेहूँ को मलकर साफ़ करके खाना चाहा तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अव्वल गेहूँ को पीस कर पानी के साथ ख़मीर करके आग में सेक कर, तब हव्वा ने उनसे तालीम पाकर अपने हाथ से पीस कर पानी के साथ ख़मीर करके रोटी पकाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने ला रखी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि खावें। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़रा तामुल कीजिए, आफ्ताब ग़ुरूब होने दें कि तुम रोज़ेदार हो। जब शाम हुई, आदम व हव्वा ने साथ मिलकर रोटी खाई। फिर दूसरे रोज़ जब इश्तहा खाने की हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक खाल स्याह सीने पर मेरे नमूदार है और जल्दी बढ़ गया, यहाँ तक कि हफ्ते अंदाम उनके स्याह रंग हुए और वो डरे और मालूम किया कि शायद मुझ पर दूसरी ज़िल्लत आ गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा, तुम 2 रोज़ा रखो तो अल्लाह ताला तुमको शिफ़ाए कामिल बख्शे। और इन रोज़ों का नाम अयाम बैज़ है कि 13वीं, 14वीं, 15वीं तारीख़ हर महीने की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया था और इस ज़माने से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस पर अमल था। बस जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ख़त्ते हिंदुस्तान में आकर मस्कन किया तो बीबी हव्वा हामिला हुई और एक बेटा और एक बेटी जनी। बेटे का नाम काबिल और बेटी का नाम अकलिमा रखा। वो नहायत खूबसूरत थी। फिर हव्वा हामिला हुई और एक बेटा और एक बेटी जनी। बेटे का नाम हाबिल और बेटी का नाम गाज़ा रखा। मगर ये खूबसूरत ना थी। मरवी है कि हव्वा 120 बार जनी थी, हर दफ़ा एक बेटा और एक बेटी जनती। और दूसरी रवायत में है कि 180 बार जनी थी। और रिवायत की गई है कि काबिल माँ के पेट में बहशत में थे, पैदाइश उनकी दुनिया में हुई। इस वास्ते कि बहशत जाए पाक है, ना जाए आलूदगी खून की।
جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو مان لے۔ اس نے کہا نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو اور یہ بسبب دوستی کے تم کہتے ہو پہلے جس نے عد الحکمی اپنے ماں باپ کی وہ قابیل ہی تھا۔ خوش آدم علیہ السلام نے بموجب حکم خدا کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور خدا کا حکم بجا رکھوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا واسطے تشفیق خاطر دونوں بیٹوں کو یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی کوہ مینا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی درگاہ میں قبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ پس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ نے کئی بکریاں لا کر ذبح کر کے کوہ مینا پر رکھ دی۔ صادق اس آیت کے ترجمہ اور سنا ان کو تحقیق احوال آدم کے بیٹوں کا جب نظر مانی دونوں نے کچھ نظر پھر قبول ہوئی ایک سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے سے، غرض دونوں بھائیوں نے قربانی کوہ مینا پر رکھ کر دعا مانگی کہ یا الہی قربانی ہماری قبول کرو۔ وہیں آتش نے آ کر قربانی حابیل کی جلا دی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا کہ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا، قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی، اگر تو ہاتھ چلاوے گا مجھ پر مارنے کو میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہاں کا۔ اب وہ کوہ مینا حاجیوں کا محل مناجات ہے، قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں وہ کوہ آتش حاکم تھی، جو چیز کے انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو خدا کی درگاہ میں وہ مقبول ہوتی۔ اسی طرح ہر نبی کے زمانے میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا کہ جس میں متخاصمین میں سے بد اور اچھے کو الگ کیا جاتا۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پہنچا تب حق تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو جزائے نیک ملے گی اور اگر کاذب ہوگا جزا اس کی بد ملے گی۔ بمصادق اس آیت کے ترجمہ یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں۔ پس حاصل کلام حابیل اور قابیل دونوں بھائی کوہ مینا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے قابیل تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کے مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور وقت فرصت پر نگاہ رکھتا تھا کہ کیوں کر اس کو دفع کریں اور اس زمانے تک کسی نے کسی کی خون ریزی نہیں کی تھی، مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا اے بھائی اس میں میری کیا تقصیر ہے، خدا عادل ہے، اچھا اگر تو مجھے مارے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق کے برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز حشر عند اللہ ماخوذ ہوگا اور مستجب دوزخ ہوگا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کے سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن جانی ہوا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضاء الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا اور وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے۔ اس میں متردد ہوا کہ اس کو کس طرح سے مار ڈالوں، قضاء الہی سے گریز نہ تھا۔ اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا، سانپ مر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا، حابیل مر گیا اور وہ مردود خدا کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ بادۂ گدا اس پر آ گرے۔ قابیل متردد ہوا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، آخر اس لاش کو کاندھے پر لے کر گرد عالم کے پھرنے لگا۔ جس زمین پر لہو اس کا گرا وہ زمین شور ہو گئی۔ بس خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کو فضیحت کرے، تب کوے کو بھیجا جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ ترجمہ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا کوریتا زمین کو کہ اس کو دکھا دے کہ کس طرح چھپاتا ہے میت اپنے بھائی کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ 2 کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔
بعد اپنے چنگل اور منکار سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں اس کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ بس قابیل نے کہا، ترجمہ: قابیل بولا، اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا۔ پھر لگا پچھتانے۔ سورہ مائدہ میں تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا کہ اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے، تب اس کو مانند پچھتاوے کے باندھ کر کئی روز لیے پھرا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے اس کو دکھا کر زمین کو ریت کر دوسرے مردے کوے کو دفن کیا تو اس نے دفن کرنے کا طور دیکھا اور بھائی کی خیرخواہی دوسرے کے حق میں دیکھی، تب وہ پشیمان ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا۔ بعد جانے کا قصد کیا، اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین، قابیل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں زانوں تک داب لیا۔ تب قابیل نے رو بسوئے آسمان کیا اور کہا، خدایا، ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین داب لیتی۔ آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خونریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا، خدایا، میرا باپ بھی گندم کھا کے عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا؟ پھر قابیل کو سینے تک زمین میں دبا لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پھر ندا آئی، اے زمین، اس کو چھوڑ دو۔ تب اس نے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا، اس نے اس کو نیزہ سے مارا۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اسی طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکے سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا۔ بعد لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا، چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر حضرت آدم نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کیا اور شب و روز ان کے غم و فکر میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل الغیاثو الغیاثو، اے پدر، اے پدر پکارتا ہے۔ حضرت آدم نیند سے چونک اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت جبریل سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، مت گریہ وزاری کرو، خدا تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت خدا کی ہے اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم و حوا نے قبر اس کی کھود کر اسے نکالا، دیکھا کہ مغز اس کا نکلا پڑا ہے اور خون سے تربتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور بھی بہت سا دونوں روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے، اور روایت کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھیرایا۔ جس موضع میں وہ جاتے وہ موضع یہ ظلم دیکھ کر ماتم کرتا اور وحوش و طیور و پرندے بھی اس حال پر گریہ وزاری کرتے اور کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے، اور اس وقت سوائے حابیل کے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ سب بیٹوں نے تب اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی کہ ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں تاکہ اس سے کماویں اور سوداگری کر کے کھاویں۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا بنے گا کہ وہ اس سے تجارت کر کے کھاویں؟ بس غیب سے آواز آئی کہ سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دے تاکہ وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر بقدر حال اپنی تجارت کر کے کھاویں، تو وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ بس بعد 1000 سال کے حضرت آدم بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے لانے کے لیے گئے مگر حضرت شیش علیہ السلام تیمارداری میں باپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ پر جا کر دعا مانگ تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد بزرگ ہیں، آپ کے دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم خوری کے، اور تم پاک صاف ہو۔
तब उन्होंने हज़्बुल हकीम बाप के वहाँ जाकर दुआ मांगी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम माँ एक तबक ज़री और इसमें तरह तरह के मेवे जैसा कि अमरूद और सेब और नारंगी, तरंज, लीमू, अंगूर, इंजीर, खरपरा वगैरह इसमें रखकर और दूसरा तबक ज़र सुर्ख का इस पर ढाँप कर एक हूर के सर पर रख कर लाए। हूर अपने चेहरे से नकाब खोलकर सामने हाजिर हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये हूर किसके लिए है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने इस हूर को बेशक से हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत के लिए भेजा है, क्योंकि सब फ़र्जंद तुम्हारे सिवाय इसके जफ्त पैदा हुए हैं। बाज़ ने रिवायत की है कि वो हूर फिर बहशत में चली गई और उनके लिए क़यामत तक बहशत में मुंतज़िर रहेगी। और मुसन्निफ़ इस किताब का लिखता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हूर की शादी हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से कर दी और उस हूर की अरबी ज़बान थी, जो फ़र्जंद उससे पैदा होता वो अरबी बोलता। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नस्ल से हैं। बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस मेवे से कुछ आप खाया, कुछ बेटों को दिया। जिसने इस मेवे को खाया फाज़िलतर और दाना और बीना हुआ। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की कि अब करीब है कि मैं दुनिया से कूच करूँगा। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम कायम मुकाम मेरा रहेगा, तुम सब इसकी फरमाबरदारी कीजिए और इस पर ईमान लाइयो। तब उन्होंने हुज़ूर में करार किया। उसके बाद हज़रत ने इस दुनिया से रहलत फरमाई। बेटे बाप की मुफारकत में बहुत रोए, नमाज जनाजा की पढ़कर दफन किया। 2 साल तक बाप की कब्र पर हाजिर है, बादा जुदा होकर अपने अपने घर चले गए। सुभान अल्लाह।